नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने जहांगीर खान तरीन के ज़रिए हुकूमती तख्ता उल्टाने का फैसला कर लिया है। इस पूरी सूरत हाल में एक ताकतवर शख्सियत की कहानी क्या है, इसी सूरत हाल में वो कौन से दो अहम पैगामात हैं जो मुख्तलिफ हलकों की जानिब से वज़ीर आज़म ऑफिस तक पहुंचाए गए। जहांगीर तरीन ने किन 5 शख्सियात का जिक्र किया कि ये जो 5 शख्सियात हैं ये असल में इमरान खान की वजारत उज़्मा और उनकी जो हुकूमत है उसको ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको जहांगीर खान तरीन के घर पर जो एक सियासी नाश्ता हुआ उसकी अंदरूनी कहानी भी सुनाएंगे और आपको बताएंगे कि वहाँ जो 20 अरकान सूबाई और कौमी असम्बली थे उन्होंने किस तरह से जहांगीर तरीन को ये यकीन दहानी करवाई कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ जहांगीर तरीन कोई मूव करते हैं तो वो उनके साथ मुकम्मल तौर पर खड़े होंगे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी जहांगीर तरीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान को जो एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है और जो एक बहुत बड़ा सियासी शो किया है, इसके पीछे एक ताकतवर शख्सियत के मुतल्लिक कहानी क्या है। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताते हैं कि जहांगीर तरीन ने अपने घर पर जो एक सियासी नाश्ते का एहतमाम किया था जिसका असल में मकसद यह था कि वज़ीर आज़म इमरान खान को यह पैगाम पहुंचाया जाए कि मैं तहरीक इंसाफ के लिए अगर हुकूमत बना सकता हूं तो उन्हीं आज़ाद अरकान और जनूबी पंजाब के जो सियासी ख़ानदान हैं उनको साथ मिलाकर आपकी हुकूमत उल्टवा भी सकता हूं। और इसके साथ साथ अगर आपके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाती है PDM तो मेरे लिए ये कोई मसला ही नहीं है कि आपके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद को मैं कामयाब करवा दूं, क्योंकि आपकी जो हुकूमत है वो कुल मिलाकर 6 से 8 वोटों की अददी बर्तरी से कायम है। और ये 6 से 8 वोट जो हैं इधर से उधर करवाना मेरे लिए कोई मसला नहीं। साथ ही आपको एक ताकतवर शख्सियत की कहानी भी सुनाते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जहांगीर तरीन के घर पर क्या हुआ। जहांगीर तरीन ने जब बैंकिंग कोर्ट में पेश होना था और उन्हें यह लग रहा था कि अब FIA ने यह फैसला कर लिया है कि वो उन्हें गिरफ्तार करके रहेगी, तो उन्होंने 20 अहम शख्सियात को पैगामात भिजवाए और उनसे कहा कि आप ज़रा आएँ मेरे घर पर और अदालत में जाने से पहले हम एक पावर शो करेंगे नाश्ते के टेबल पर, और उनकी जो तस्वीर वगैरह हैं और उनकी जो वीडियोज़ हैं वो भी कुछ मखसूस मीडिया को लीक की जाएंगी ताकि जिन्हें जो पैगाम हमने पहुँचाना है वो पैगाम हम पहुँचा दें। और ये जो 20 शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है और ये वो शख्सियात भी हैं जो कि मुख्तलिफ जमातों से तहरीक इंसाफ में शामिल हुई थी, ये वक्त से पहले ही जहांगीर तरीन के घर पर पहुंच गई। अब वहां जहांगीर तरीन ने किन 5 शख्सियात के नाम लिए जो जहांगीर तरीन के मुताबिक इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत और उनकी वजारत उज़्मा को ख़त्म करने के लिए एक तरह से साजिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो जहांगीर तरीन ने यह कहा कि उनके खिलाफ जो साजिश हुई वो इस वजह से हुई कि उन्होंने एक तजवीज़ दी थी कि एक रिसोर्स यूनिट बनाया जाए जिसका मकसद ये हो कि पाकिस्तान में जो आला सरकारी अफसरान हैं जिनसे वज़ीर आज़म इमरान खान भी गिले शिकवे करते रहते हैं कि पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है वो कोई उस तरह से हुकूमत के साथ ताउन नहीं कर रही और जो फाइल्स हैं वो वक्त पर क्लियर नहीं होती, इसी वजह से जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो भी टाइमली जो हैं वो कंप्लीट नहीं हो रहे और उन प्रोजेक्ट्स पर काम भी शुरू नहीं हो पा रहा। इसी तरह जो इस्लाहात लानी थी वज़ीर आज़म इमरान खान ने, उन इस्लाहात
کے میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کا الزام بھی وزیر اعظم عمران خان یہ جو افسر شاہی ہے اسی کو دیتے ہیں۔ اب جہانگیر ترین نے یہ کہا کہ میں نے جب یہ تجویز دی تو وزیر اعظم عمران خان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان، انہوں نے یہ جو میری تجویز تھی اس کو مکمل طور پر ویٹو کر دیا، اس کو رد کر دیا، اور انہوں نے اس تجویز کو اس لیے رد کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو پورا بیوروکریسی کا نظام ہے وہ میں چلا رہا ہوں، یعنی میں اس پوری بیوروکریسی کے نظام کا ایک طرح سے غیر رسمی سربراہ ہوں، اور اگر اس کے آپ نے کوئی متبادل نظام لانے کی کوشش کی تو اس طرح تو میرے اختیارات کم ہو جائیں گے۔ یہ جہانگیر ترین نے وہاں جو موجود 20 ارکان صوبائی اور قومی اسمبلی تھے ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور اہم حکومتی شخصیت کا نام لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو شخصیت ہیں یہ اس وقت یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کے بہت قریب ہیں اور انہوں نے وزیر اعظم کا جو احتساب کا ایجنڈا ہے اسے آگے بڑھایا ہے، لیکن اصل میں اس وقت ملک کے اندر جو کاروبار ٹھپ پڑا ہے، اس وقت جو کاروباری برادری کا جو ایک اعتماد ہوتا ہے حکومت پر اور کسی ملک میں انویسٹمنٹ کے لیے اور ایک سازگار جو ماحول ہوتا ہے کاروبار کے لیے، اس سارے ماحول کا بیڑا غرق اصل میں اس شخصیت نے کیا ہے، اور یہ جھوٹے سبز باغ جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کو دکھاتی رہتی ہے یہ شخصیت۔ اور اس شخصیت کا نام لیتے ہوئے جہانگیر ترین نے کہا کہ یہ جو شخصیت ہے اس نے اعظم خان کے ساتھ مل کر میرے خلاف سازش کی، اور ان دونوں کا اصل میں منصوبہ تھا کہ مجھے گرفتار کروایا جائے۔ اور اس شخصیت کا جو نام بتایا وہاں موجود شرکاء کو جہانگیر ترین نے وہ تھا شہزاد اکبر کا۔ اس کے بعد 5 مزید کرداروں کا ذکر کیا جہانگیر ترین نے وہاں پر، اور ان کے مطابق یہ جو 5 کردار ہیں یہ اصل میں وہ کردار ہیں جو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اندرونی سازشیں کر رہے ہیں، اور یہ جو ارکان ہیں ان کی کوشش ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اپنے جو مخلص ساتھی ہیں ان سے دور ہو جائیں، وہ تنہا رہ جائیں، اور اگر پی ڈی ایم کوئی تحریک عدم اعتماد لاتی ہے وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے۔ یہ کن 5 ارکان کا انہوں نے نام لیا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور آگے چل کر ایک طاقتور شخصیت کے معاملے پر بھی بات کرتے ہیں جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سارا کھیل ہے اسی کی وجہ سے بگڑا۔ تو جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ ان میں سے ایک شخصیت تو ایسی ہے جو ابھی ابھی وزیر اعظم عمران خان کے بہت قریب ہوئی ہے، اور وہ خود کو یہ سمجھتی ہے کہ اس نے جہانگیر ترین کو ریپلیس کر لیا ہے وزیر اعظم عمران خان کے قریب ہو کر۔ یعنی جس طرح سے جہانگیر ترین کی پارٹی کے لیے خدمات تھیں، جس طرح سے جہانگیر ترین وزیر اعظم عمران خان کے قریب تھے، تو اب یہ جو شخصیت ہے اسی طرح وزیر اعظم عمران خان کے قریب سمجھی جاتی ہے، اور ان کا نام ہے زلفی بخاری۔ اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین نے ایک اور ایسی شخصیت کا نام بھی لیا جس کے متعلق یہ تاثر ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس شخصیت کو اپنا اوپننگ بیٹسمین سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں، اگرچہ انہیں ایک مرتبہ انہیں وزارت سے ہٹانا پڑا وزیر اعظم عمران خان کو، اور اس وقت یہ شخصیت وزیر اعظم عمران خان سے اور تحریک انصاف کی مرکزی قیادت سے ناراض بھی ہو گئی تھی، اور اس نے کوئی اور وزارت لینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن بعد میں تحریک انصاف کی مرکزی قیادت اور وزیر اعظم عمران خان نے انہیں منا لیا اور وہ دوبارہ وفاقی کابینہ میں آئے۔ یعنی اسد عمر جو دوسرا نام تھا جہانگیر ترین نے جو لیا ذرائع کے مطابق وہ اسد عمر کا تھا۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ علی حیدر زیدی، پرویز خٹک، سیف اللہ نیازی، شہزاد اکبر اور یہ جو پورا گروہ ہے یہ گروہ میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اور اس گروہ کے جو سرگنا ہیں وہ ہیں شاہ محمود قریشی، اور انہوں نے یہ پوری جو ہے گیم میرے خلاف پلان کی اعظم خان اور شہزاد اکبر کی مدد سے۔ اب جو ارکان وہاں موجود تھے انہوں نے کیا باتیں کی اور وہ ارکان اصل میں کون تھے ان کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین کا جو سیاسی ناشتہ تھا وہاں جو موجود ارکان تھے ان کے ہم آپ کو نام بتاتے ہیں۔ یہ ارکان جو تھے ان میں شامل تھے اسلم بھروانہ، چودھری افتخار گوندل، طاہر رندھاوا، امیر محمد خان، غلام بی بی بھروانہ، راجہ ریاض، نعمان لنگڑیال، زوار وڑائچ، نذیر بلوچ اور خرم لغاری جنہوں نے اس سے پہلے بغاوت کی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف۔ اسی طرح ایک اور ایسی شخصیت کو بلایا جہانگیر خان ترین نے جس شخصیت نے شاہ محمود قریشی کے خلاف ایک تاریخی کامیابی حاصل کی تھی، اور شاہ محمود قریشی کا ایک
ایک جو بڑا پلان تھا اس کو ناکام بنا دیا تھا۔ اور شاہ محمود قریشی کا وہ جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ ان کی نظر تھی وزارت اعلیٰ پنجاب پر، اس لیے انہوں نے پنجاب اسمبلی سے بھی ایک نشست پر الیکشن لڑا تھا، اور اس وقت جہانگیر ترین نے پورا زور لگایا کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں یہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ نہ جیتیں۔ اور اس وقت یہ جو شخصیت ہیں سلمان نعیم، انہوں نے شاہ محمود قریشی کو ہرایا تھا، اور اس طرح شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ وزارت اعلیٰ پنجاب جو حاصل کرنے کا ان کا خواب تھا وہ خواب چکنا چور ہو گیا تھا۔ اور یہ شخصیت ہیں سلمان نعیم، اور یہ بھی جہانگیر ترین کے جو سیاسی ناشتہ تھا وہاں پر مدعو تھیں۔ اب اس پوری صورتحال میں جہانگیر ترین نے ایک طاقتور شخصیت کے حوالے سے کیا وارننگ دی۔ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ یہ جو طاقتور شخصیت ہے جو کہ وزیر اعظم آفس میں وزیر اعظم عمران خان کے بعد اور کسی بھی وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے اس کے آفس میں یہ جو شخصیت ہوتی ہے یہ کہلاتی ہے کہ وزیر اعظم آفس میں اس کے پاس سب سے زیادہ اختیارات ہوتے ہیں، یعنی وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری۔ اور ان کا کہنا ہے کہ یہ شخصیت یعنی اعظم خان نے یہ پوری گیم پلان کی، اور ان کے خلاف اگر یہ جو مبینہ انتقامی کارروائیاں ہیں جو وہ شاہ محمود قریشی کی سرپرستی میں جو 5 رکنی ٹولہ ہے جہانگیر ترین کے بقول، اگر یہ کارروائیاں بند نہ ہوئیں تو پھر میں مجبور ہو جاؤں گا کہ وہ جو دوستی کا راستہ تھا میرا وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ میں نے بڑی وفاداری نبھائی، میں نے واٹس ایپ پر ان کو بڑے مثبت قسم کے پیغامات بھیجے، کچھ تجاویز بھی بھیجیں، اور وزیر اعظم عمران خان میری تجاویز پر متفق تھے، لیکن اس پورے گروپ نے مجھے وزیر اعظم عمران خان سے دور کیا اور ان کو میرے متعلق گمراہ کیا۔ اور اب اگر میرے اوپر اور میرے خاندان کے اوپر اس طرح کی کوئی بات آتی ہے کہ جو الزامات ہم پر لگائے گئے ہیں جہانگیر ترین کے بقول وہ جھوٹے الزامات ہیں، اگر ان جھوٹے الزامات کے اوپر کوئی گرفتاری ہوتی ہے تو پھر میں مجبور ہو جاؤں گا کہ تحریک انصاف کے اندر جو میرا اثر و رسوخ ہے اور اس کے اتحادیوں کے اندر جو میرا اثر و رسوخ ہے وہ میں استعمال کروں گا، اور اس طرح تحریک انصاف کے اندر ایک فارورڈ بلاک بنانے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ یہ اندیا انہوں نے اس سیاسی ناشتے پر دیا، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین کا یہ جو پورا اثر و رسوخ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو اس تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومتی تختہ بھی الٹا جا سکتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔